آئندہ کے لیے بھی فکروں سے وہ آزاد ہیں اور ماضی سے متعلق بھی وہ فکروں سے آزاد ہیں، اور ان کا حال بھی پرامن ہے، کیونکہ آسمان کا خدا ان کو امن کی ضمانت دیتا ہے۔ بس ساری دنیا کی نفرتوں میں سے سب سے زیادہ ممتاز نفرت جو جماعت احمدیہ کو دوسری ہر جماعت سے الگ کر دیتی ہے، وہ یہی نفرت ہے جو اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے ہم سے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اس نفرت کو برداشت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اللہ کی خاطر اس نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی حاکم الحاکمین ہے، اسی پر ہماری نظر ہے۔ لیکن میں ان نفرت کرنے والوں کو آج خوب کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نفرتوں کی آگ جتنی چاہو بھڑکاؤ، ہمارے صبر کو وہ آگ جلا نہیں سکے گی۔ بغض و عناد کے علاوہ روشن کرو، جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن ڈالو اور بھڑکاؤ۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ احمدی جو تم سے محبت کرتا ہے، اس محبت پر تمہاری نفرت کی آنچ نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی۔ محبت زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آج تک کبھی نفرت محبت پہ غالب نہیں آئی، اس لیے میں اپنے نفرت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، اپنے سے نفرت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے تمہیں ہمیشہ امن نصیب رہے گا۔ تمہارے دکھ اٹھا کر مرنے والے آخری وقت میں، آخری سانسوں میں تمہیں دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہی دعائیں ہیں جنہوں نے تمہاری تقدیر بدلنی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نفرتوں سے خوف کھا جائیں اور ڈر جائیں، جبکہ موسیٰ کے غلاموں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ موسیٰ کے غلاموں کو، ان ساحروں کو جنہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر انہیں قبول کیا، جب فرعون نے یہ دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر پھینک دوں گا اور انتہائی دردناک عذاب دوں گا، تم کون ہوتے تھے کہ میری اجازت کے بغیر اس شخص پر ایمان لے آؤ، جبکہ اس ملک کی عنان میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ میں بادشاہ ہوں اور میرے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں، جبکہ طاقتیں کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ولی۔ تم کون ہوتے ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر اس موسیٰ پر، جس کے اوپر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں، تم ایمان لے آؤ؟ ان کا جواب کتنا پیارا، کتنا عظیم الشان، کیسا ابدی زندگی رکھنے والا جواب تھا جو کبھی مر نہیں سکتا۔ وہ جواب یہ تھا، لا زیر انا الی ربنا منقلبون، کہ ہاں جو کچھ ہے کرو، ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف چلے جائیں گے، برے حال سے اچھے حال کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ جس رب کی خاطر ہم جانے دیں گے، اسی رب کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، اس لیے ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو؟ تو اگر موسیٰ کی قوم نے وقت کے جابر بادشاہ کو یہ جواب دیا تھا، تو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا بھی یہی جواب ہے، اور یہی جواب ہے، اور یہی جواب ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کو کھلا دیا جائے، ہمیں خاک بنا دیا جائے، ہمیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے، اور اس خاک کو، اس راکھ کو سمندروں اور پانیوں میں بہا دیا جائے، تب بھی ہمارے ذرے ذرے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی آوازیں بلند ہوں گی۔
ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بلانا بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بلانا چھوڑ دیں؟ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف بلانا چھوڑ دیں؟ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تکلیف ہمیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں ہے، ہماری سرشت کے خلاف ہے۔ اللہ کی خاطر اللہ کی طرف بلانے والے لوگ دنیا کی دھمکیوں سے نہ کبھی پہلے ڈرے ہیں نہ کبھی آئندہ ڈریں گے۔ دیکھو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے یہ راستے طے کر کے معین فرما دیے۔ خدا کی طرف بلانے سے آپ کبھی باز نہ آئے، انتہائی دکھ آپ کو دیے گئے، انتہائی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں گئیں۔ وہ جو سرور دو عالم تھا جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، اس حال سے مکے کی گلیوں سے گزرا کہ سر پر خاک اور راکھ پھینکی جاتی تھی۔ اتنے دکھ دیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس قدر شدید اذیتیں پہنچائی گئیں آپ کے غلاموں اور آپ کے ماننے والوں کو کہ ان کے تصور سے بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ انسان کی ہمت اتنی بلند بھی ہو سکتی ہے، صبر اور حوصلے کے پیمانے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خدا کی خاطر کوئی برداشت کرتا چلا جائے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ سے باز نہیں آئے۔ یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے
کہ مجھے دنیا اور آخرت میں